اور ہمارا مسئلہ، ہماری بات یہ کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے. فیصلے عدالتی ہوں یا ادارے کے ہوں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو قانون بنا ہے، جو آئین ہے، ان میں نقص تو ہو سکتا ہے سوائے شریعت کے قانون کے، سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے، لیکن بہرحال وہ قانون ہے. میں آج 2 کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ایک 18 جنوری کے حوالے سے. 18 جنوری میں 2 اہم ترین کیسز ہیں جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا ایک دفعہ پھر. ایک فورن فنڈنگ کیس ہے اور ایک مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے سزا کے خلاف، اس کے اوپر بات کروں گا. پہلے آ جاتا ہوں میں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے وہ کہاں کھڑی ہے. میں بہت عرصے سے اس مقدمے کو آپ تک لا رہا ہوں. قانونی اور آئینی اور جو عدالتی فیصلے ہیں ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. میں آئین کا حوالہ دیتا ہوں، میں قانون کا حوالہ دیتا ہوں، میں عدالتوں کی ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں، میں جیورسپروڈنس کا حوالہ دیتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. قانون اگر کسی کو فیور کرتا ہے تو پھر میں اور آپ اور عدالتیں کون ہوتی ہیں جو اور حکمران کہ وہ فیصلہ نہ مانے. اور اگر آئین اور قانون کسی کو سزا دیتا ہے تو پھر ہم اور آپ، حکومتیں اور ادارے اور عدلیہ چاہے کوئی بھی ہو، کون ہوتی ہیں کہ انہیں بچائیں. مریم نواز صاحبہ کا کیس 18 جنوری کو ہے. کیا ہے اس میں؟ پرانا تو میں بتا چکا ہوں سارا. اب 18 جنوری کو عدالتیں مانگ رہی ہیں نیب سے کہ آپ کوئی ایسا ڈاکومنٹس ہمیں دیں جس ڈاکومنٹ سے یہ ثابت ہو کہ مریم نواز صاحبہ بینیفیشل اونر ہیں ان اثاثوں کی، ان لندن کے فلیٹس کی، اور نواز شریف صاحب اونر ہیں. یہ بہت ہی معمولی سا ایک ڈاکومنٹس ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹس ملتا ہے تو پھر یہ بات ہوگی کہ بھائی مریم نواز صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ فلیٹ جو آپ اون کرتی ہیں آپ نے کیسے خریدا. آپ کو یاد ہوگا کہ خود نیب نے یہ کہا، ایک طرف تو کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف ان کے کفیل ہیں، یعنی وہ کفالت کرتے ہیں، خود نیب کہہ رہی ہے. اور دوسری طرف نیب یہ بھی کہتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ نون سورس جو ہے اس سے یہ آپ کے اثاثے. تو وہاں پر بھی یہ سوال آیا تھا کہ اگر ایک آپ کہاں 2 اپوزٹ چیز کو ملا رہے ہیں. اگر ایک شخص، ایک خاتون اپنے والد کے ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر نون سورس سے اثاثے کہاں ہوں گے؟ اور نون سورس سے اثاثے ہوں گے تو والد کی. تو پرانی چند باتیں میں نے اس لیے بتائی. تو کہنے کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اور ایک لیٹر جس کی بنیاد پر سزا دی گئی، اور میں نے بتا دیا تھا کہ نیب کے اندر ہی یہ بات آپس میں لڑ پڑے ہیں لوگ کہ جناب ہم کہاں سے لا کر دیں جو عدالت مانگ رہی ہے. جن لوگوں نے یہ سزا بنوائی دباؤ کے تحت، اس لیٹر کی بنیاد پہ عدالت کہتی ہے کہ قانونی شہادت میں اس لیٹر کی اہمیت 0 ہے. تو اب نیب کہاں سے وہ آپ کے بینیفیشل اونر کے دستاویزات لے کے آئے؟ کیونکہ جو لوگ اس وقت انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جن لوگوں نے اس وقت کیسز بنائے تھے، ان لوگوں نے عدالت میں جب ضمانت کی بات آئی تو اس وقت یہ ایگری کیا عدالت کے سامنے کہ اس پیپر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹس نہیں ہے جس سے ہم نواز شریف صاحب کی ملکیت کو ثابت کر سکیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو نیب کہہ رہی ہے. اگر آپ ججمنٹ اٹھا لیں جس کے اوپر ضمانت ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی تو یہی کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو مختلف کیسز میں بات ہوئی ہے
وہ یہ ہوئی ہے. اور اندر کی بات میں نے آپ کو بتا دی. اب 18 جنوری کو نیب اس ڈاکومنٹس کو جس کی بنیاد پہ سزا دی گئی تھی، جس کو ردی کی ٹوکری میں ججز نے پھینک دیا ہے اس بینچ نے، اور وہ ڈاکومنٹس دستاویزات مانگ رہے ہیں مریم کی اور نواز شریف کی، جس سے یہ اونرشپ بینیفیشل اونرشپ ثابت ہو، جو کہ میں نے کہا کہ نہ تو ان کے پاس ہے اور پہلے بھی اقرار کر چکے ہیں، اب بھی ان کے پاس نہیں ہے. کوئی فیک لیٹر بنا کر یہ عدالتوں کو نہیں دے سکتے ہیں. اسی میں ان کی لڑائیاں جاری ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، اب ہم پھنس گئے ہیں، ہم کہاں سے لائے، پریشر ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، عدالت تو کہے گی کہ جی عدالت تو یہ. تو اگر فرض کیجئے، میں تو سارے کیسز جو اس وقت عرفان قادر نے بڑے اہم ترین پوائنٹس اٹھائے ہیں اس پہ تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کہہ رہی ہے یہ دے دیں، اور اگر یہ نہیں دیتے تو پھر یہ کیس تو گر گیا نا. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اونرشپ بینیفیشل اونرشپ نہیں ثابت کر سکیں گے تو پھر کیس تو ویسے ہی ویک ہے، اور کیس کو جورسپروڈنس کے ذریعے، آئین کے آرٹیکل 13 کے ذریعے، ججمنٹ کے ذریعے، آڈیو اور ویڈیو کی جو آپ کے ایویڈنس ہیں ان کے ذریعے اور دوسرے ایویڈنس کے ذریعے اس کیس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا کے ڈسٹ بن میں پھینکا جا سکتا ہے. لیکن وہ تو بات کی بات ہے. ابھی تو عدالت کو آپ یہ دیں، اور اگر یہی نہیں دیتے تو جس طرح اس کیس میں ضمانت دی گئی اسی طرح اس کیس کو کلعدم کر دیا جائے گا. قانون کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یہ میری خواہش کو مت کہیے. پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں کی خواہش ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو کیس بنا ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور بہت سے لوگوں کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون اور آئین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ ڈاکومنٹس پروڈیوس نہیں کر سکے 18 جنوری کو، اور وہ ڈاکومنٹ جس کی بنیاد پہ سزا دی گئی ہے، جس کو اٹھا کر جو ہے وہ عدالت کی بینچ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے، اور اب جو آپ سے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں آپ نہیں دے سکے، تو پھر یہ سزا تو کالعدم ہونی ہے. قانون بول رہا ہے. باقی فیکٹرز تو چھوڑے، اور جس کو باقی فیکٹرز دیکھنا ہے میرے ویلاگ دیکھ لیں. اب آئیے، مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہوگی قانون کے مطابق. باقی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے. عدالتی فیصلے پہ میں نہیں جا رہا، میں قانونی پوائنٹ کو لے کے آگے بڑھوں. قانون اور آئین یہ کہہ رہے ہیں. آرگومنٹس بہت سے ہوں گے، عدالتی فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانون کہہ رہا ہے کہ جی 18 جنوری میں اگر یہ ڈاکومنٹ نہیں دیتے ہیں اور یہ بہانے پھر بناتے ہیں اور پھر یہ کوئی اور ادھر ادھر گھس کرنے کی اور عدالت ان کو موقع دیتی ہے وہ الگ بات ہے. اور اگر عدالت موقع نہ دے تو 18 جنوری کو کیس ڈیسائیڈڈ ہے ایز پر لا، ایز پر کانسٹیٹیوشن، کہ مریم نواز صاحبہ بری ہوتی ہیں. اب آئیے، آج عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، خدا کے لیے آپ فورن فنڈنگ رپورٹس تو پڑھ لیا کریں نا. کتنا مذاق اڑتا ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی نے ہمیں کلیئرنس دے دی ہے اور ہم نے رسیدیں دے دی. اسکروٹنی کمیٹی کی پہلی لفظ سے لے کے آخری لفظ تک اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہتھوڑے برس رہے ہیں کہ آپ نے 35 اکاؤنٹ چھپائے ہیں، آپ نے 12 دیے ہیں، آپ نے رسائی نہیں دی ہے نیوزی لینڈ اور دوسرے اکاؤنٹس تک، جو فنڈز آئے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ نہیں دیتے ہیں، چھپا رہے ہیں آپ. جو خرچ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نہیں بتاتے، جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ نہیں بتاتے، جو انڈیویجول لوگوں نے آپ کو پیسے بھیجے وہ آپ نہیں بتاتے، جو ملازمین کے 4 اکاؤنٹ میں پیسہ آیا وہ آپ نہیں بتاتے. تو وہ اسکروٹنی کمیٹی نے تو اپنی فائنڈنگز دی ہے، انہوں نے کب آپ کو کلیئرنس کر دیا؟ کس جگہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ فورن فنڈنگ نہیں ہوتا، عمران صاحب کے سارے اکاؤنٹس انہوں نے بتا دیے ہیں اور وہ بالکل اکاؤنٹس ان کے صحیح ہے، اور جو پیسے انہوں نے بتائے، جو چیزیں ہمیں ملی اسٹیٹ بینک سے، آپ نے تو ان کو کچھ دیا بھی نہیں تھا، وہ سب صحیح تھے. جو یہ سب ہے تو سب صحیح ہے، اگر اس طرح کوئی چیز لکھا ہے تو کہیں بتا دیں.
انہوں نے تو کہا کہ آپ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہم سے تو بہت کچھ چھپایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انکوائری کمیٹی یہاں بے بس نظر آئی کہ وہ فردر آگے جا کے چیزوں کو ڈگ آؤٹ نہیں کر سکی۔ انہوں نے سہارا لیا اسٹیٹ بینک کا، اسٹیٹ بینک نے ان کو نکال کے دے دیا کہ جی یہ ہے ان کے اکاؤنٹس اور اس میں یہ چیزیں ہیں، اور بہت سے رسائی نہیں ملی ہے، بہت سے اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، بہت اماؤنٹ جو ہے وہ کہاں ڈسٹریبیوٹ ہوا کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ فلاں ایون کہ سعودی عرب اور آپ کے جو وہاں سے اماؤنٹ آیا ہے، کیا نام ہے، یو اے ای سے جو وہاں کے لوگوں نے ڈونیشن دیا تھا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اور امریکہ اور آپ کے سنگاپور اور جرمنی اور نیوزی لینڈ، فرانس اور آپ کے ملائیشیا، انڈونیشیا، جہاں سے فنڈز آیا ہے اس کی ڈیٹیل کہاں ہے آپ نے دی؟ ان اکاؤنٹوں کو جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس اکاؤنٹر تک رسائی دی آپ نے، اور یہ تو صرف 2013 تک کیس ہے۔ اب ہوگا کیا؟ تو خان صاحب پڑھ لیں رپورٹ، مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو جب پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آپ پر منی لانڈرنگ بھی ثابت ہو رہی ہے، کرپشن بھی ثابت ہو رہی ہے، فورن فنڈنگ بھی ثابت ہو رہی ہے، فائنڈنگز کی بات کر رہا ہوں، آپ کے خیانت بھی ثابت ہو رہی ہے، آپ کے اوپر جھوٹ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور آپ نے جو چھپائے ہیں اکاؤنٹس اس کے اوپر، تو آپ پر جو ہے وہ اکاؤنٹ چھپانے کے اوپر تو بہت کچھ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ یہ سب چیزیں اس فائنڈنگ کا موجود ہے۔ اب اس فائنڈنگ کے بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کے 204 کے مندرجات کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ 18 کو ہونا کیا ہے، چلے میں تو خان صاحب بتا دیا، رپورٹ پڑھ لیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں، مذاق بنتا ہے، مزاح کا خیز ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم نے رسیدیں دے دی ہیں اور ہمیں کلیئر کر دیا گیا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، ہم پڑھ تو لیں۔ ہم ان جاہل اور نااہل مشیروں کو جو آج تک آپ کو مروا رہے ہیں، جو آپ آج تک آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ پہ نہ جائیں، ایک دفعہ پڑھ لیں۔ آپ کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہے، آپ کے دوست کہتے ہیں کہ 2 منٹ کوئی کتاب، آپ کوئی کتاب پوری پڑھ ہی نہیں سکتے، پوری کتاب تو چھوڑیں، 2 پیج کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ تم دیکھ لو۔ ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی آپ سے ملتے رہے، تو کہاں آپ ایک دفعہ یہ پڑھ تو لیں، 229 پیجز ہیں، پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ورنہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا جواب۔ 18 جنوری کو اب جو الیکشن کمیشن ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی مزید انکوائری کی جائے 2013 سے، اور جو اکاؤنٹس آئے ہیں وہ بھی نکالا جائے۔ بھائی یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جو فائنڈنگز آ چکی ہے، اور وہ فائنڈنگز اکبر ایس بابر کی صرف نہیں ہے، اب یہ اسکروٹنی کمیٹی کی ہے، الیکشن کمیشن کی ہے، ایک آئینی اور قانونی ادارے کی ہے، جس کا جواب دینا چیئرمین پی ٹی آئی یعنی پی ٹی آئی کو بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن ان کو ایک لیٹر لکھ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ لیٹر اکبر ایس بابر کی طرف سے ہو کہ جناب ہم نے آپ کے بارے میں یہ چیزیں دی تھیں، اس سلسلے میں اسکروٹنی کمیٹی نے یہ فائنڈنگز کی ہے، اور ان فائنڈنگز کی بنیاد پہ آپ جواب دیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کا جواب آپ جسٹیفائی کر دیں ان تمام چیزوں کو تو آپ بری الذمہ ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے آپ مجرم ہیں۔ ملزم نہیں، ملزم تو ہو چکے، مجرم ہوں گے، پھر آپ پر نااہلیت بھی لٹکے گی، پھر آپ پر فوجداری مقدمات بھی ہوں گے، پھر آپ جیل بھی جائیں گے۔ الیکشن کمیشن 18 جنوری کو وکیلوں کی آرگومنٹس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو فائنڈنگز آ چکی ہیں انہی کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی جواب دے دے، اور نہیں دے سکے اور اس کو لمبا کرنے کی کوشش کی، تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے۔ بظاہر انہی بنیادوں کے اوپر یہ پارٹی کا سمبل بھی جاتا ہے، پارٹی بین بھی ہوتی ہے، فوجداری مقدمات بھی بنتے ہیں۔ عمران خان، اسد قیصر، عارف الوی سمیت ان کے جتنے لوگ ای میلز میں نام آئے ہیں اور ان میں انوالو ہیں، وہ سب جیل جائیں گے اگر قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔